آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور ملک احمد خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا. اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک بڑی سنگین بات کر دی ہے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. بڑی سنگین گفتگو ہے سینئر ترین وکیل اور سابق چیف جسٹس پاکستان کے درمیان. کسی نہ کسی طرح سے ماحول ایسا کر دیا جائے کہ ادارے آمنے سامنے آ جائیں، پارلیمان اور سپریم کورٹ. اور یہ بھی فرمائش آ رہی ہے کہ فوری طور پہ کوئی ایسا صورت نکالی جائے کہ کنٹیمپٹ کے حوالے سے کھڑا کر دیا جائے کٹہرے میں حکومتی شخصیات ہیں ان کو، اور اس کے لیے وہ مشورے دیے جا رہے ہیں. اچھا اب ملک احمد خان صاحب آپ تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تارڑ صاحب کے، تو تارڑ صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بڑا سنگین معاملہ ہے. میرے بھی خیال سے بہت سنگین معاملہ ہے، لیکن آپ کے خیال میں یہ سنگین معاملہ نہیں ہے کہ روزانہ کسی نہ کسی آدمی کی، خواہ وہ سپریم کورٹ کا جج ہے یا جج صاحب کی ساس ہے یا وہ سابق چیف جسٹس ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی آڈیو لیک ہو جاتی ہے. تو یہ سارے معاملات کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ کل کو اگر میری تو خیر بڑی دفعہ آئی ہے آڈیو لیک، کئی سال سے آ رہی ہے، مجھے تو اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کل کو خدا نخواستہ آپ کی یا آپ کے کسی اہل خانہ میں سے کسی کی آ جائے، تو آپ یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ یہ بھی تحقیق کی جائے کہ یہ کس نے ریکارڈ کیا ہے؟ اونرشپ تو کوئی لے نہیں رہا ان آڈیو لیکس کی، تو اس پہ کارروائی کیا ہوگی؟ جی میر صاحب دیکھیں، یہ آپ نے جو میں اس کو ریورس آرڈر میں لیتا ہوں، جو آخر میں آپ نے اونرشپ کی بات کی. ہاں نہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ گڈ ایٹ ٹائمز اینڈ بیڈ ایٹ ٹائمز والی بات ہو. جو چیز اصولی طور پہ غلط ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں وہ واقعات کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہو رہی ہیں. اب اگر جو خواجہ احمد طارق رحیم کی زوجہ محترمہ کی جو گفتگو بندیال صاحب کی مدر ان لا کے ساتھ ہیں، اس میں ایک بڑی سیریس نیچر کی ایلیگیشن ہے کہ جسٹس منیب کے ساتھ وہ ان کانٹیکٹ ہیں، اور جب وہ ان کے ساتھ اس کیس کے متعلق بات کرتی ہیں تو وہ ان کو آگے سے ایک ایسی میم وہ بھیجتے ہیں، وہ سنمن بھیجتے ہیں جس میں دانتوں کے نیچے دبائی ہے، یعنی خاموشی اختیار کریں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، اور احتیاط کرنے کی بات کریں. یہ وہ اپنا کانٹیکٹ اسٹیبلش کر رہی ہیں ان کے ساتھ. اس وکیل کی بیوی جو سپریم کورٹ میں اس قانون کے متعلق جو کہ پروسیجرل ہے، آئین کی ترمیم کی اس میں بات ہی نہیں ہے، اس میں وکیل ہیں وہ جو 3 ممبرز اس میں کریں گے، تو یہ بڑی سنگین صورتحال ہے. پھر یہ جو ثاقب نثار ہیں، کوئی آرڈینری آدمی نہیں ہے. یہ وہ چیف جسٹس ہیں جنہوں نے پوری کی پوری پی ڈی ایم کے خلاف، اور خاص کر میاں نواز شریف اور ان کی فیملی اور ان کی پارٹی کے خلاف، ان کی شہباز صاحب کی گورنمنٹ کو 6 مہینے ورچولی بہادر شاہ ظفر کی گورنمنٹ بنا دیا، اس کے فائنینشیل اختیارات ختم کر دیے کہ آپ اپنے فنڈز بھی نہیں لگا سکتے. آخری 6 مہینے جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے، ہر اتوار کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر کے بے بنیاد مقدمے. کوئی ایک کام تھا جو ثاقب نثار صاحب نے کیا. ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے چوری کا مال ہے، اور میں چوری کے مال پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. نہیں دیکھیں، ان کا ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، ان کے نزدیک اگر یہ چوری کا مال ہے تو مسروق ہے. اس چوری کے مال کے ساتھ پیچھے پوری کی ہوئی ڈکیتیوں کا لنک ہے، گھر رکھ کے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چوری کا مال نہ بیچ رہے ہوتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. یہ چوری کا مال جو ہے اس کو سستے داموں بیچ رہے ہیں خواجہ طارق رحیم کے ذریعے. بتا رہے ہیں کہ توہین عدالت میں گورنمنٹ کو فارغ کرو. بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی 7 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے. طارق رحیم کو بتا رہے ہیں کہ وہی تمہارے پاس رستہ ہے، پارلیمنٹ کے آئینی حق پہ ڈاکہ مارو. اس چوری کے مال کو سامنے رکھ کے ڈاکے کی ترغیب دے رہے ہیں. لیکن آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ ایک آئینی مشورہ ہے، قانونی مشورہ ہے، وہ ایک کلائنٹ کو مشورہ دے رہے ہیں؟ نہیں سر، پرسن کین ٹیل دا اسٹوری دا وے ہی وانٹس ٹو، بٹ ایونٹس کین ناٹ. ایک بندہ نہیں، دیکھیں ایسے ہے سر، ایسے ہے، ایک بندہ اپنی بات کو بتا سکتا ہے کہ اس نے کیسے وہ بات بتانی ہے، لیکن واقعات جھوٹ نہیں بولتے. ان کی بتائی گئی واقعات کورٹ کے آرڈر کی صورت میں اگر باہر آئیں گے تو پھر ہم کیا لیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، اس پہ میں ذرا یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ایک اوپینین لے لیتا ہوں. منیزہ جہانگیر، آپ کا اس پہ کیا خیال ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں چوری کا مال ہے یا اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے؟ میر صاحب دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں تک ملک صاحب بہتر بتا دیں گے، سہیل صاحب بھی،
مگر جہاں تک ایویڈنس کا اگر کسی نے اس کو قانونی طور پہ استعمال کرنا ہو تو یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس تو عدالت کے اندر نہیں ہے. مگر یہ پردہ اٹھاتی ہے ہماری عدلیہ کے اوپر سے کہ ہماری عدلیہ جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز کرتی رہی ہے وہ کس پریشر کے تحت کرتی رہی ہے، اور اس کے نتیجے جو ہیں وہ کیا ہوتے رہے ہیں کہ حکومتوں کو اور وزراء اعظم کو گھر بھیجا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر آئی ہے اور کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اٹ از اے ویری سیڈ کامنٹ آن دا اسٹیٹ آف دا جوڈیشری ٹوڈے. اینڈ جو بھی انسان جس کی کورٹ کے اندر ایک کیس لگا ہوا ہے، ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں، ہم سٹوریز بھی کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جن کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے اور اپیل کے اندر وہ پورا زندگی گزار دیتے ہیں، عمر قید ختم ہو جاتی ہے مگر اپیل نہیں آتی سپریم کورٹ کے اندر. تو سپریم کورٹ تو سو موٹو کیسز تو اس لیے بنا تھا تاکہ اس شخص کو سو موٹو دیا جائے جس کی رسائی عدالت تک ہو نہ، جس کی رسائی ایک وکیل تک بھی نہ ہو. مگر یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جج صاحبان اوور ناؤ سو مینی ڈیکیڈز جو ہے وہ اسی میں مصروف رہتے ہیں کہ جی ہم نے جو سیاسی جو جوڑ توڑ کرنی ہے عدالت کے ذریعے، جس کو ہم جوڈیشل مارشل لاء اب کہنا شروع ہو گئے ہیں، وہ ہم نے کیسے کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کی بالادستی اپنی جگہ ہے اور پاکستان کے اندر ہر ادارے نے سیاست کی ہے مگر سیاستدانوں کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ سیاست کریں. میرا خیال ہے یہ چاہے عمران خان صاحب ہوں اور چاہے یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب ہوں، آج ان کی باری ہے، کل یقین سے میں کہہ سکتی ہوں کہ دوسروں کی باری ہوگی. تو ان کو تھوڑا سا اکٹھے مل کے سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنا ہے تو ہم کریں، نہیں تو جس طرح میری والدہ بھی کہتی تھی جو گت ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں کسی اور کے اچھا، ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے، اس کو آپ کو یقین ہے کہ وہ کھینچے گا. آپ نے ایک پاسبلٹی بتائی ہے کہ آج اگر ان کی باری ہے تو کل دوسروں کی باری ہوگی. ایک اور بھی تو پاسبلٹی ہے نا، ہو سکتا ہے کل دونوں کی نہیں بلکہ تینوں کی باری ہو اور ان تینوں کے ساتھ وہی کچھ ہو جو آج یہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. 1 2 3، اب سوچیں یہ تیسرا کون ہے؟